شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی بھلائی کے لیے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہی دعا تھی کہ اے ہمارے پالنے والے، ان لوگوں میں سے یعنی انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرما، یہ رسول ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو تیری کتاب کا علم سکھائے اور حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے، کیونکہ تو ہی سب سے بڑائی والا، سب سے بڑا، غالب اور حکمت والا ہے. یہ جو اس میں حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بیسیکلی ایک تو حکمت ہے کہ آپ کو نیکی اور برائی میں جو فرق اور امتیاز آ جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے لیے جو راستہ منتخب کرتے ہیں ہمیشہ خیر اور بھلائی کا، جس میں پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ پازیٹیو وے میں جا کر آپ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، خود کو فائدہ پہنچا رہے ہوں یا دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں، یعنی آپ کے ہر عمل، ہر بات، ہر سوچ سے جب لوگوں کو نفع پہنچے گا تو وہ حکمت پر مبنی ہوگا. انسان جب زمین پر آباد کیا گیا تو اسے وہاں پر رہنے کا سلیقہ سکھانے اور زمین کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سکھانے کے لیے تاریخ کے ہر دور میں رسول آئے. یہ لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے تھے. یعنی جو رسول آتے تھے اور انبیاء آتے تھے وہ سب کے سب صرف لوگوں کو رب کی شناخت کرانے یا کہتے ہیں نا خدا شناس بنانے کے لیے تو آتے ہی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کا بہترین طریقہ بھی سکھاتے تھے اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے بھی سکھاتے تھے. یعنی گویا وہ اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی ہوتے تھے یا حکیم بھی ہوا کرتے تھے. ان تمام چیزوں کے ساتھ یعنی انبیاء جو لوگوں کو اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے آتے تھے، ان میں سے ان کا ایک فرض لوگوں کو صحت کا علم دینا اور صحت مند رہنے کا سلیقہ سکھانا بھی تھا. گویا یہ علم جو ہے، علم طب، یہ دراصل انبیاء کی میراث. یہ علم انبیاء سے چلا اور آج دنیا میں اس کی کتنی ویرائٹی پائی جاتی ہے. تندرستی کو قائم رکھنے اور کھوئی ہوئی صحت کو واپس لانے کی ذمہ داری ایک روحانی علم سمجھا جاتا رہا ہے. اب میڈیکل سائنس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. وہ ایسے ہی ہے نا، جب آپ دین سے دنیا کو الگ کرتے ہیں تو پھر دنیا بے راہ روی کی طرف زیادہ چل پڑتی ہے. دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ہی دین پر عمل کرنا ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی اور زندگی ہم کو نہیں ملے گی. اسی زندگی میں ہی ہمیں دین، دنیا اور صحت، ان سب کو ساتھ ہی لے کے چلنا ہے. اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں دعا سکھائی گئی ہے کہ جب دعا کرو تو سب سے پہلے ایمان کی دعا کرو اور اس کے ساتھ عافیت کی دعا کرو. اور عافیت کیا ہے؟ صحت مندی، تندرستی کی دعا، کہ اللہ تعالی ہمیں بیماریوں سے بچا کر صحت والی زندگی عطا کرے اور ایمان نصیب کرے. اور تاریخ کے ہر دور اور ہر مذہب میں علاج کرنے والے مذہبی پیشوا ہی نظر آتے ہیں. یعنی پچھلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. مصر قدیم میں معبدوں کے پروہت علاج کرتے تھے، یعنی ان کے جو اپنے پیشوا ہوتے تھے وہی علاج بھی کیا کرتے تھے. اور شاستروں کے مطابق علاج کا علم برہما کو تھا. اس نے انسانوں کے فائدے کے لیے بھاردواج اور اس کے بعد اسنی کمار کو 1,00,000 اشلوک
یاد کروا دیے تاکہ وہ لوگوں کا بھلا کر سکے. تو اس کے اندر بھی انہوں نے صحت کے بارے میں بھی ایسی کہاوتیں ایجاد کر رکھی تھی. آج کل بھی ایک نظم چلی ہوئی ہے، اکثر واٹس ایپ پہ بار بار آ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کھائیں، اگر آپ آنکھوں کی صحت چاہتے ہیں تو یہ چیزیں کھائیں، اگر دل کی صحت چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال کریں. تو وہ نظم سی بنا دی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس آئے گی کہ ہم نے اگر ہیلدی رہنا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنانا ہوگا، اس سے ہم صحت مند رہ سکیں گے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے علم الادویہ کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی. وہ علم الادویہ کے بانی تھے. یعنی خاص طور پر جب ایک علم آرگنائز ہوا اور اسٹیبلش ہوا تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. ان سے درخت، پودے، پہاڑ ڈائریکٹ اپنا نام بتاتے تھے، اپنے بارے میں خواص اپنے بتاتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کے کس کس فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر ایک کتاب وجود میں آئی. اور سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام اس میں پرومیننٹ آتا ہے کہ انہوں نے طب پہ بہت کام کیا. باقاعدہ علم اگر ترتیب دیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں طب کے اوپر. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں آتا ہے، 269 آیت ہے. یعنی جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو لوگوں کی بھلائی اور خیر خائی کا بہت بڑا ذخیرہ عطا کر دیا گیا. اور حکمت یہی ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے میں سوچ سمجھ کے کھائیں، اپنے سونے کے لیے مناسب وقت تجویز کریں کہ آپ نے سونا کب ہے، آپ نے جاگنا کب ہے، تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے اور آپ کو بیماری آپ کے قریب بھی نہ آئے، اور آپ پہلے اپنا ایک ہیلدی فیملی اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد ایک ہیلدی سوسائٹی اسٹیبلش کریں. آج ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں عورت کا بہت بڑا رول ہے. عورت نسلیں تیار کرتی ہے. ایک ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو جو کچھ سکھاتی ہے اس کا اثر کئی خاندانوں پر جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر ان افراد کا جو مختلف خاندانوں کے ساتھ جیسے رشتے ہوتے ہیں نا، مثلا ایک آپ میں سے جو مائیں ہیں ان کے جو جتنے بچے ہیں، کسی کے 2 4 6 8 جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کا 2 4 6 8 خاندانوں سے آگے رابطہ ہوگا. جہاں جہاں ان کے رشتے ہوں گے، بچیاں ہوں گی یا بچے، ان پر ان کے اثرات مرتب ہوں گے. اگر ایک ماں کے پاس دین کے علم کے ساتھ ساتھ صحت کا علم بھی ہے تو وہ ماں اپنے نیکے کے لیے بھی، یعنی اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، اپنی اولاد، اس کے لیے بھی باعث رحمت ہے کہ اس کے پاس حکمت کا ایک خزانہ ہے. اور وہ اپنے سسرال والوں کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس گھر میں جائے گی اس گھر کو بھی بنا سنوار دے گی، بظاہر چیزوں سے نہیں بلکہ اخلاق، تربیت، کردار سازی میں اس کا بہت بڑا رول ہوگا. جب ایک بچے کی صحت اچھی نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر کیا بنے گا، کیا رول پلے کرے گا اپنی فیملی میں، پھر اپنی سوسائٹی میں، اور پھر امت مسلمہ میں. ہمیشہ انہی لوگوں نے کوئی رول پلے کیا ہے جن کی صحت استوار رہی. آپ جیسے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ سنت کا علم بھی حاصل کریں، جس کے اندر ایک شعبہ طب کا بھی ہے، اور طب اصل میں آپ کی تمام عبادات پر حاوی ہے. اگر آپ غور کریں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج عمرہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا جہاد، چاہے وہ نفس کے ساتھ ہے، چاہے وہ علم کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو سکھانے میں یا دوسرے لوگوں کو سکھانے میں جو کوشش بھی کرتے ہیں، وہ سب کا سب جہاد میں آتا. اگر آپ کے گھٹنوں میں یا کمر میں درد ہے تو کیا آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی نماز ادھوری ہو گئی نا. آپ کی نماز میں وہ چاشنی، وہ لذت، وہ مزہ، وہ سکون آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. اور پھر آپ یہ بھی کوشش کریں گے کہ چلیں فرائض تو ادا کر لوں، سنتیں اب نہیں پڑھی جا رہی، کہ ٹھیک ہے اوائڈ کر سکتے ہیں آپ سنت، کہ ہمت نہیں ہے. بخار ہے تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، مشکل سے نماز فرض ادا کریں گے. اور اسی طرح روزہ تو رکھنے کے قابل ہی نہیں. پھر اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں تو آپ
نفل روزہ تو چھوڑیں، فرض روزہ بھی رکھنے کے قابل نہیں، اور صحت اچھی نہیں تو روزگار کے مواقع بھی میسر نہیں، ذریعہ معاش کے بھی قابل نہیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جب لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اور ایسے سفید پوش لوگ بیچارے جو صرف اپنے رب سے آس امید لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی سے اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ صحت خراب ہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے ذریعہ معاش نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ تو زکوٰۃ کے بھی قابل نہیں۔ پھر اگر صحت اچھی نہ ہو تو کیا حج یا عمرے کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ جو بیمار ہوتے ہیں وہ تو نہیں جا سکتے۔ تو گویا آپ کے سارے ارکان جو ہیں وہ کمزور ہو گئے نا۔ دیکھیں آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کرتے۔ صبح اٹھتے ساتھ جب آپ فجر کی نماز وقت پہ ادا کر لیتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے تہجد بھی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے دے تو آپ کا وہ دن کتنا اچھا پرسکون گزرتا ہے، بابرکت گزرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو کتنی کسل مندی، سستی، کاہلی سارا دن سوار رہتی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، کوئی کام بھی جیسے ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا، برکت اٹھ جاتی اس دن سے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہم سے منہ موڑ جاتی ہے جب ہم صبح کی نماز پر قابو نہیں پا سکتے، اس کو احسن طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہے وقت پہ ادا کرنا، پھر وہ سارے قیام، اقامت نماز جو آپ نے پڑھی ہوگی اور اس کے اندر جو سب چیزیں آتی ہیں کہ آپ نماز کو بہترین وقت پر بہترین طریقے سے رکوع اور سجدہ اور توجہ کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جب، اور پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کے ساتھ جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کے بعد، تو آپ کے جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کا بہترین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ، ڈائریکٹ کنیکشن آپ کا ملتا ہے۔ پھر آپ جو دعا بھی کرتے ہیں وہ آپ کی قبول بھی ہوتی ہے، اور آپ کے دل کو ایک ڈھارس، ایک تسلی بھی ہوتی ہے، اور آپ کا سارا دن بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ جو کام صبح میں سوچتے ہیں کہ آج میں نے کلاس میں جانا ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ سبق یاد کرنا ہے، آج کا میں نے ٹیسٹ جو ہے اس کی تیاری کرنی، وہ سارے کے سارے کام آپ سے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا پروٹوکول ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب ہم اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں تو ہمیں نہ تو ہمیں کوئی بیماری آتی ہے، نہ ہمیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے اس دن جس دن ہم اپنے رب کو کہتے ہیں نا سنت طریقے کے مطابق اگر یاد کر لیتے ہیں، نہ ہمارے نزدیک کوئی بیماری آتی ہے۔ اور جب ہم خود بھول جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ جس دن آپ صبح شام کے اذکار نہیں کرتے تو اس دن آپ یعنی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ اذکار بھولے ہوں، یا آپ نے کوئی بھی سنت جو آپ ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں اور اس کو ڈراپ کرنے لگے ہوں، تو آپ کے ساتھ دن میں کیا پیش آتا ہے یا کیا کیا واقعات پیش آئے، تو سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ضرور یادگار لمحہ ہوگا کہ وہ بتا سکیں گے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی کہ جس دن میں نے اذکار چھوڑے، جس دن میں نے تسبیحات نہیں کی، جس دن میں نے قرآن کا جیسے منزل یا قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ یہ سب چیزیں ہمیں صحت مند رکھتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت پر، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کا پختہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول سمجھنا، اللہ کا دیا ہوا برحق پیغمبر اور رسول، کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دے کے بھیجا وہ سب کا سب انہوں نے منوعاً ہم تک پہنچایا، نہ اس میں سے کوئی کمی کی، نہ اس میں کچھ اضافہ کیا۔ تو جس طرح ان تک اللہ کا دین پہنچا انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کر، یعنی کس طرح سیکھتے ہیں، کس طرح اس کو اپلائی کرتے ہیں، کس طرح سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ دوسروں تک پہنچانے کا پہلے کی بات یہ آپ دیکھیں کتنے آپ کی کولیگز ایسی ہیں جو صحت خراب ہونے کی وجہ سے اکثر چھٹی پہ ہوتی ہیں۔ ایک وہ اسٹوڈنٹ جو ریگولر بیسس پہ آتی ہے اور ایک وہ جو اکثر چھٹی پہ ہوتی ہے، کیا دونوں کا علم برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کے مارکس بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو صحت ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحت کا علم بھی انبیاء کے ذریعے دیا۔ یہ بعد میں انبیاء کے جو تعلیمات لے کر چلنے والے ہیں ان سے یہ علم اور لوگوں میں بٹ گیا، یا اس کی اور بہت سی شاخیں نکل آئیں، دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دین کا علم الگ ہو گیا اور صحت کا علم ٹوٹلی الگ ہو گیا۔ جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو ہمیں بہت سی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہترین علاج بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم چونکہ سب خواتین ہیں تو میں چاہوں گی کہ خواتین کی بیماریوں سے متعلق کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں، جس میں سب سے پہلے عورت کی جو زینت ہے اور عورت سے متعلق جو چیز ہے وہ ہے پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی، اور اس پر قائم رہنا کس طرح پاسبل ہے، تو اس پر میں بات کروں گی، اور اس سے ریلیٹڈ بیماریاں اور ان کا علاج. اسلام ہمیں سب سے پہلے صفائی، طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے. اسی لیے آپ جب حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلا باب جو ہوتا ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا ہوتا ہے. کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کے کپڑے پاک نہیں، آپ کا جسم پاک نہیں، یا آپ کی پراپر طہارت نہیں، تو آپ کی نماز قبول نہیں، اور آپ کی پھر نماز میں یکسوئی بھی نہیں. نماز سے پہلے مثلا آج آپ مینسز سے فارغ ہوئے مثال کے طور پر، اب آپ کو مینسز سے پاک ہونے کا جو امہات المؤمنین کا طریقہ تھا اگر وہ آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کے مطابق اپنی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرتی ہیں، تو تب تو آپ کے پورے آگے 3 ہفتوں کا کام جو ہے وہ احسن طریقے سے چلتا ہے. اور اس میں نمازیں اور روزے بھی جتنے اس میں رکھنے آتے ہیں اور ذکر اذکار، اس پر آپ قائم رہ سکتے ہیں. ادروائز آپ اس پر قائم نہیں رہ سکتے. ایک دن پڑھیں گے دوسرے دن چھوٹ جائیں گے، دوسرے دن پڑھیں گے تیسرے دن پابندی نہیں ہو سکتی. ایک چیز کو باقاعدگی اور ریگولرلی کرنے کی عادت تبھی پڑتی ہے جب آپ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ چلتے ہیں. اور پاکیزگی اور طہارت میں بھی ریگولرلی آپ کو کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو ایک دفعہ مینسز نہانے کے بعد تو آپ کو یاد رہے کہ ہم نے اپنی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسری دفعہ آپ بھول جائیں. جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹر کورس کے بعد ان کی پاکیزگی اور طہارت کس طرح پاسبل ہے، اور جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آفٹر مینسز ان کو کس طرح اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے اور اس پر عموماً بات نہیں کی جاتی. اور میں نے ایسی کئی خواتین کو دیکھا جو بڑھاپے میں جا چکی ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ طہارت کس کو کہتے ہیں. مینسز کے بعد یا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے استنجا کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھونا. ہاتھوں کو دھونے کے بعد استنجا کرنا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ رائٹ ہینڈ سے پانی استعمال کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے استنجا کرتے ہیں. اور اس کے بعد یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھونے کے بعد آپ کو انٹرنل صفائی کی ضرورت ہوتی ہے آفٹر مینسز، جس کے لیے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا اور جو غیر شادی شدہ خواتین ہیں ان کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا. یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں وہ تو جیسے ایئر بڈ ہوتی ہے نا، ایئر بڈ کاٹن بڈ ہوتی ہے، اس کو بھی اگر تھوڑا سا ویجائنا میں ہلکا سا اس کو جیسے دیکھنا ہوتا ہے ٹیشو کے ساتھ، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پیریڈز آپ کے ختم ہو گئے یا نہیں، چیک کرتے ہیں آپ تھوڑا سا پریس کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ پیریڈز ختم ہو گئے، کلر تو نہیں آ رہا. جب تک کلر آتا ہے آپ اس کو پیریڈز کاؤنٹ کرتے ہیں. اور جب آپ کا یعنی اس سے ہٹ کے استحاضہ وغیرہ سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، نارمل مینسز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو جب تک کلر آتا ہے اس کا مطلب آپ کے مینسز ختم نہیں ہوئے. جہاں ٹرانسپیرنٹ پانی آپ کو لگتا ہے کہ اب آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاک ہو گئے ہیں، اب آپ کو نہانے کی ضرورت ہے. تو نہانے سے پہلے آپ کو ویجائنا کو کلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل تو کافی سہولت ہے، مسلم شاور ہے، آپ اس کو شاور سے کافی حد تک اندر تک کلین کر لیتے ہیں. لیکن ایون دین آپ کو تھوڑا سا تسلی کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے کسی چیز کا اگر فرض کریں اس کا گلا تنگ ہے نا، اس بوٹل کا مثال کے طور پر، نیچے تو اس کا حجم زیادہ ہے لیکن آگے منہ اس کا تنگ ہے. اگر اس کا منہ سوراخ تنگ ہے تو آپ کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ کم از کم سوراخ پوری طرح صاف ہوا کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ذرا سا بھی سوراخ بند ہو تو اسپرے نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اگر اس میں ذرا سا بھی کچرا ہو تو اس کا مطلب یہ اس کا منہ صاف نہیں ہے. اسی طرح ہماری ویجائنا جب تک پوری طرح صاف نہیں ہے تو ہم نہا بھی لیں گے تو پاک نہیں ہے. اس لیے اس کو تھوڑا سا کاٹن بڈ کے ذریعے ذرا سا ان سائڈ جہاں تک آپ کمفرٹیبل فیل کریں وہاں تک، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو زخمی کر لیں، زبردستی اس کو اتنا آگے تک نہ لے جائیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. احتیاط کے ساتھ اس کو کلین کریں
اور پھر اس کو پانی کے ساتھ اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ پھر اپنے ہاتھ دھوئیں اور پراپر وضو کریں جیسے کہ وضو کیا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے ناک میں، اور ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے۔ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا بھی جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو آدھا پانی آپ منہ میں ڈالیں اور پھر منہ بند کر لیں، اور آدھا پانی ساتھ ہی ناک میں چڑھا کے کلی کریں۔ کلی تو آپ کر رہے ہیں، یعنی حلق تک اس پانی کو لے جائیں، اور پھر ناک کو سنکارنا ہوتا ہے نا، رائٹ سے لیفٹ سے، اور پھر دونوں کو اکٹھا بھی۔ یہ مسنون طریقہ ہے جب ہم ناک کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں اور گلے کو حلق تک پانی سے واش کر لیتے ہیں، ایک تو ہماری منہ کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کھانے پینے کی کوئی چیز منہ کے اندر ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اس سے ہمارا گلے کی خرابی سے بھی نجات ہوتی ہے۔ ثواب تو اپنی جگہ ہے، مگر اس کا میڈیکل فائدہ یہ ہے کہ آپ کا منہ اور ناک بہت اچھے سے صاف ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جن کو سائنس کا پرابلم ہے وہ پراپر طریقے سے ناک کو صاف کرنے کی وجہ سے سائنس اور پالپس وغیرہ جیسی یا جیسے ڈی این ایس کے پرابلم سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں، کیونکہ ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے اسپیشلی میں سمجھتی ہوں صبح فجر کے وقت، فجر کی نماز کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو جو شیطان ناک کی سونٹ پہ رات گزارتا ہے اس کو ایک طرح سے نکال دیتے ہیں جب آپ ناک میں پانی چڑھا کر زور سے سنکارتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق کرنے سے آپ کو حلق، گلے اور ناک کی بہت سی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو آپ پراپر وضو کرنے کے بعد پھر غسل کریں۔ پیر تو اینڈ میں بھی دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن باقی آپ پورا وضو تک کر لیں، اور جب آپ نہا کے فارغ ہوں تو آخر میں پاؤں دھو لیں، تو یہ آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس دوران آپ کا دوبارہ سے جیسے آپ سوپ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کا پرائیویٹ پارٹ پہ ہاتھ لگتا ہے تو آپ کو پھر دوبارہ نیا وضو کرنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر آپ کا وہاں ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا وہی وضو برقرار ہے، آپ اس غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے انٹرکورس کے بعد اور حیض کے بعد صفائی یعنی طہارت کا طریقہ۔ باقی پورے غسل کا طریقہ میں نہیں مطلب وہ تو آپ کو میرا خیال ہے پڑھایا ہی گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے طہارت کا طریقہ پڑھا بھی ہو، لیکن چونکہ آپ قرآن کے داعی بننے والے ہیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن، اللہ تعالیٰ آپ کے اس علم میں برکت دے اور عمل میں بھی برکت دے، اور آپ کی یہ ساری ایفرٹس آپ سے قبول کرے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود یکسو ہوں، اور یہ یکسوئی آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہ کریں۔ اب جو لوگ طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے ان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جن خواتین کو پی آئی ڈی کا پرابلم ہوتا ہے۔ پی آئی ڈی ہوتی پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز۔ یہ پی سی اوز تو الگ مسئلہ ہے، پالیسسٹک اووریز یا پی سی اوز، فائبرائڈز یہ الگ ہیں۔ پی آئی ڈی جو ہے یہ ایکچولی اندر ایک انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس انفلیمیشن کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اینڈومیٹریوسس ہو جاتا ہے، اور اینڈومیٹریوسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگر فرض کریں یہاں آپ کا یوٹرس ہے تو یہ ایک نالی ادھر آتی ہے اور ایک نالی ادھر جاتی ہے، اور ان کے اس نالی کے اینڈ پہ اووریز ہیں، دونوں طرف اووریز ہیں، چھوٹی چھوٹی اووریز ہوتی ہے بالکل، اور درمیان میں یوٹرس ہوتا ہے، اور نیچے آپ کا ایک قسم کا یہ وہ ہے پیلوس ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہے، اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یوٹرس جتنا بھی بڑا ہوتا چلا وہ پیلوس میں سما جاتا ہے، جیسے ایک بیلون میں پانی ڈالو تو بھرتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح عورت کا یوٹرس بھی بچہ اس کے اندر جب پرورش پاتا ہے تو وہ بہت، آپ دیکھتے ہیں 5-5 7 بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی حکمت ہے نا اس میں۔ بہرحال پیلوس کے اندر بچہ یوٹرس کے اندر بیسیکلی پرورش پاتا ہے، اور وہ سب چیزیں پیلوس میں ہوتی ہیں۔ اسی پیلوس میں ایکچولی ایک گندا مادہ جمع ہو جاتا ہے، اور اس گندے مادے کے مسلسل رہنے کی وجہ سے یہ یوٹرس الگ ہوتا ہے، یہ اووری رائٹ اووری الگ ہے، لیفٹ اووری الگ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مادہ بہت دیر تک اس کے اندر پڑا رہتا ہے، اس کے اخراج کا کوئی رستہ ہے کیونکہ آپ نے کبھی صفائی نہیں کی،
شادی شدہ خواتین کا سلسلہ رہ گیا. میں نے ان میرڈ کا بتایا مگر شادی شدہ خواتین کا نہیں بتایا کہ شادی شدہ خواتین یا تو کاٹن بڈ کا استعمال کریں مینسس کے بعد یا انٹرکورس کے بعد, یا پھر اگر وہ نہ ہو تو گاز آپ سمجھتے ہیں پٹی جس سے بینڈیج وغیرہ کرتے ہیں, کاغذ میں لپٹی ہوئی پٹیاں نہیں آتی, ہاتھوں پہ پٹی نہیں باندھتے, جل جائے کٹ جائے پٹی باندھتے ہیں نا, وہ کون سی پٹی ہے, اسے گاز کی پٹی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کا اگر ایک اسکوائر پیس اتنا سا لے لیں فرض کریں. اگر کاٹن بال نہیں ہے, اول تو میڈیکل ہال سے کاٹن بالز کا پیکٹ مل جاتا ہے, وہ اصل میں اسٹرلائزڈ ہوتا ہے. یہ بینڈیج بھی چونکہ اسٹرلائز ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. فرض کریں اتنی چوڑی اگر بینڈیج ہے 3-4 انچ کی, تو اس کو آپ اسکوائر پیسز میں کٹی ہوئی بھی ملتی ہے, آپ کاٹ کے اس کو فولڈ کر لیں اگر اس طرح, ٹھیک ایسے اگر فولڈ کر لیں تو اس فولڈنگ کو بھی, چونکہ یہ تھوڑا ٹیشو ہارڈ ہے اس لیے اتنا نہیں نظر آئے گا صحیح طرح, یا پھٹ سکتا ہے, ٹیشو پھٹ جائے گا, ٹیشو کا بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ انفیکشن کرتا ہے, اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹیشو کس طرح بنتے ہیں تو آپ کبھی ٹیشو استعمال نہ کریں. وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر وقت ملا تو بعد میں بتاؤں گی. تو اس طرح آپ گاز کو, یہ میرڈ وومن کے لیے ہے کہ اس طرح گاز کو اپنے انگلی پہ لپیٹ لیں اور اس کے ذریعے اپنے ویجائنا میں تھوڑا آگے کر کے, اور اس سے پورا یعنی جو بھی ڈسچارج کا پانی ہے اس کو, یا مینسس کے بعد اگر تھوڑا بہت خون یا کوئی گندگی رہ گئی ہے تو اس کو صاف کر لیں اپنی ویجائنا. وہ سارے کا سارا کچھ بھی مواد ہو وہ سارا اس میں جذب ہو کے باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ مسلم شاور سے اپنا ہاتھ دھونے کے بعد اس کو صاف کر لیں, 2-3 دفعہ سے صفائی کرنے کے بعد. امہات المومنین اس میں مسک آپ سمجھتے ہیں, خوشبو لگایا کرتی تھی, پیور مسک لگاتے تھے. اس کو بھی اسی طرح تھوڑا سا جب ہاتھ صاف ستھرا ہو تو ہلکا سا ہاتھ کو بھی ٹچ کرتی جسم کے اندر سے اس کو کر دیا کرتے تھے. اس سے جو آپ کے نہ صرف اندرونی حصے خوشبودار ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کی پوری باڈی کے اندر ایک خوشبو سی سمائی رہتی ہے. آپ پورے کے پورے معطر رہتے ہیں مگر ان سائڈ, یعنی باہر آپ کی خوشبو نہیں پھیلتی. تو یہ خوشبو لگانا جو ہے, ہر پرفیوم اور ہر خوشبو نہیں لگتی, اس کے لیے اسپیشل خوشبوئیں بھی ملتی ہیں. آپ اس کو اگر پوچھیں تو عود ابیض کے نام سے بھی ملتا ہے یہاں پر عطریات وغیرہ کے شاپ پہ. تو اس کو آپ یعنی کپڑے پہ لگا کے بھی لگا سکتے ہیں, ہاتھ پہ لگا کے بھی ان سائڈ یوز کر سکتے ہیں میریڈ خواتین. اچھا, اس کے بعد جو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کی بات ہو رہی تھی, جو لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے, طہارت اور پاکیزگی کا, ان کے اندر PID کا پرابلم زیادہ اکثر پایا جاتا ہے. اور وہ ہمارے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یوٹرس اووریز ہیں اور یہ فیلوپین ٹیوبس کا جو راستہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جب گتھم گتھا ہو جاتی ہیں تو اس کو اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں. یعنی اووری ادھر سے یوٹرس کے ساتھ چپک گئی, ادھر سے یہ بھی یوٹرس, سب چیزیں اکٹھی ہو گئی, مرغوبہ بن گئے. وہ کیوں ہوا؟ PID کی وجہ سے. وہ اندر رہ رہے تو انہوں نے جسم کے حصے گلا دی. جیسے گلا کسی کا خراب رہتا ہے, ٹونسلز ہو جاتے ہیں, گلا بہت زیادہ پک جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹونسل جہاں سے اٹھ کے درمیان میں جو کوا ہوتا ہے نا لٹکا ہوا, اس کے ساتھ جا کے چپک جاتا ہے. کسی کا ایک طرف سے چپکا ہوا نظر آتا ہے, کئی پیشنٹس میں دونوں طرف کے چپکے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے یہاں پر اینڈومیٹریوسس والا سما ہو رہا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا گلا اس کے ساتھ, یہ جو کوا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں, ٹونسلز بڑے بڑے ہو کر پورا بند ہو جاتا. اسی لیے کئی بچے کھانا نہیں کھا سکتے, کیونکہ وہ کھانا کھائیں تو ان سے کھانا کھایا نہیں جاتا, تو سب پورا پیچھے سے اتنا بڑا کوا اتنا چوڑا ہو چکا ہوتا ہے ٹونسلز جڑنے کی وجہ سے. پھر اینڈومیٹریوسس کا کیا کرے؟ اینڈومیٹریوسس اگر آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں, لوگوں نے 3 دفعہ بھی سرجری کرائی مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے. کیونکہ اب آپ خود ہی سوچیں کہ اگر ادھر کی اووری بھی یوٹرس کو چپک گئی ہے, ادھر کی اووری بھی یوٹرس کو چپک گئی ہے, اور اس کی ایک کوئی شیپ بھی نہیں رہی, تو وہ کیسے اس کو کاٹ کے الگ کریں گے؟ اس کو کاٹیں گے اووری ختم ہو جائے گی, ادھر سے کریں گے یوٹرس زخمی ہو جائے گا, کیا کریں؟ لہذا کبھی وہ ادھر سے تھوڑا سا کاٹ کے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ادھر سے. 2-3 آپریشن کے بعد بھی لوگ اس طرح مایوس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی حل نہیں نکلا. ایسی صورت میں جب PID کا پرابلم ہو جائے تو سب سے پہلے طہارت کریں اور اس کے بعد کلونجی کا تیل, بلیک سیڈ آئل اپلائی کریں. کیسے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک ایپلیٹر ہوتا ہے جس سے کریم لگاتے ہیں ویجائنا میں,
وہ کریم کے ساتھ ہی ملتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں جن کو میں بتاتی ہوں کریم لے کے ضائع کر دیتے ہیں, اپلیٹر لے کے بلیک سیڈ آئل لے کے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بالکل پتلے چھوٹے سائز کی سرنج نہیں ہوتی, سرنج ہوتی انجیکشن لگانے والی, اس کی پن اتار دیں آگے سے اور اس میں 1 ٹی اسپون جتنا بلیک سیڈ آئل بھر لیں, اس کے اندر سکشن کرنے سے بھر لیں, اور جب آپ سونے لگیں یعنی لیٹتے وقت یا لیٹ کے پراپر طریقے سے اس کو ویجائنا میں, یہ موسٹلی ہوتی میرڈ فیمیل کو ہوتی ہے یہ پرابلم, ان میرڈ لڑکیوں میں سے 1000 میں سے یا 2000 میں سے کسی کو ہوتی ہوگی, ایک کو. لہذا یہ ان میرڈ بچیوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ میرڈ, اور وہ بھی اسپیشلی جن خواتین کے بچے ہوں ان میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. یہ شادی کے دوسرے دن بھی پرابلم شروع ہو سکتی ہے کسی کو, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز, یعنی وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ گریجولی, پہلے برننگ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ انفیکشن سا ہونے لگتا ہے, درد رہنے لگتا ہے, یہ جگہ سویل کر جاتی ہے, پین شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پین جاتا نہیں. اور پہلے تو لوور ابڈومینل پین ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ لوور بیک میں بھی شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انفلیمیشن ہوتی رہتی ہے اور وہ سارے مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور ہارڈ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے میں مسل ٹینس ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اس سرنج کے ساتھ لیٹ کے انسرٹ کر دیں, بلیک سیڈ آئل کو انسرٹ کر دیں اور لیٹے رہیں. ہاتھ بھی اگر دھونے ہیں تو وہیں کو اہتمام کریں کہ آپ لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ دھو لیں کسی چیز میں, ڈسٹ بن میں تھیلی لگا کے اس میں دھو لیں, لیکن اٹھیں نہیں, اور اسی میں آپ سو جائیں. 1 ہفتہ آپ یہ کام کریں, روزانہ 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل سرنج کے ذریعے انسرٹ کر دیں اور اٹھیں نہیں. اس کے بعد صبح ہی جیسے سو کے اٹھیں گے اس وقت اٹھیں, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا, امید تو ہے 1 ہفتے میں ہی پی آئی ڈی کا پرابلم ختم ہو جائے گا اور انڈومیٹریوسس بھی کافی حد تک ٹھیک ہوگا. لیکن انڈومیٹریوسس کو 3 مہینے سے کم ٹائم نہیں لگتا, یعنی وہ کم از کم 3 مہینے اس کا ٹائم ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجئے, روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ سمجھیں کہ پین کافی حد تک کم ہو گیا ہے مگر انڈومیٹریوسس جو ہے وہ بھی باقی ہے, تو اس میں آپ قسط البحری کو پہلے سوک کر دیں. قسط البحری 1 چمچ آپ بھگو دیں پانی میں, اور صبح اس کو چھان لیں, کپڑے میں چھانیں, اس کے اندر ذرے نہیں ہونے چاہیے. اب آپ اس پانی کو انسرٹ کریں, قسط البحری کے پانی کو انسرٹ کریں, 1 چائے کا چمچ یا 1 ٹیبل سپون بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. یعنی پہلا ہفتہ آپ بلیک سیڈ آئل یوز کریں گے, دوسرا ہفتہ جو ہے وہ قسط البحری کا استعمال شروع کریں. بھلے 3 مہینے قسط البحری استعمال کریں, کوئی حرج نہیں. جب تک آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں آ جاتی آپ مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے استعمال, بے ضرر سی چیز ہے قسط البحری کا پانی یا اس کا ارک کہہ لیں, اس میں کوئی ذرے نہ ہو تو اچھا ہے, وہ آپ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے نہ صرف یہ کہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ٹھیک ہوگی, انفلیمیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کا لوور ابڈومینل پین بھی ٹھیک ہو جائے گا, اس میں جو ٹائر بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اس کا حجم اور سائز بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے اگر کمر میں درد ہے, یعنی کمر کی وجوہات کمر درد کی بہت ساری ہیں, لیکن اگر ویجائنل پرابلم ہے آپ کو تو پھر وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ جن خواتین کو لیکوریا کا مرض ہے وہ بھی یقیناً اس سے ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ابھی میں نے لیکوریا پر اس کے ساتھ کام نہیں کیا ہے سچ, لیکن میں اس تناظر میں دیکھتی ہوں جو کہ قسط البحری کے یعنی جو اس کے خواص ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں. انہی سے پہلے مجھے خیال نہیں آیا, آپ سے بات کرتے کرتے خیال آیا کہ یہ اگر لیکوریا میں بھی استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ مند ہوگا. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بھی ریزلٹس دوں گی کہ ود ان اے ویک آپ کا جو پیلوس ہے وہ اس کا ٹیسٹ بالکل کلیئر آ سکتا ہے انشاءاللہ. اور وہ خواتین جن کو آؤٹ سائڈ ایریا میں, جیسے ایک تو ہیری ایریا ہوتا ہے نا, بال ہوتے ہیں جہاں پر ادھر بھی اور انڈر آرم انڈر لیگ دونوں جگہ, اگر وہاں پر کوئی دانہ بن جاتا ہے یا سسٹ بن جاتی ہے, یا بار بار وہاں پس پڑتی ہے اور وہاں سے خون نکلتا ہے, وہاں خارش ہوتی ہے, 1 یا 2 دانے بن جاتے ہیں, ان کو بھی کلونجی کا تیل لگاتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ دانہ ٹوٹ کے پھٹ کے صاف نہ ہو جائے اور اس کی انفلیمیشن خارش بالکل ختم نہ ہو جائے. وہ پھٹ بھی جائے
پھر بھی بلیک سیڈ آئل لگائے رکھیں. اپنے باتھ روم میں رکھیں اور جب باتھ روم جائیں صاف ستھرا کرنے کے بعد ایک چیز آپ اور بھی خیال رکھیں کہ جب بھی باتھ روم جاتے ہیں خواتین خاص کر تو اپنے لیے انڈر لیگ صفائی کے لیے ایک چھوٹا ٹاول رکھیں اور جیسے آپ اپنا منہ خشک کرتے ہیں وضو کے بعد یا منہ ہاتھ دھونے کے بعد اسی طرح آپ اپنے انڈر لیگ ایریا کو استنجا کرنے کے بعد خشک کریں. خاص کر وہ لوگ جن کو کوئی نہ کوئی انسائڈ پرابلم ہے, مثلا لیکوریا کا پرابلم ہے یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے یا پیشاب لیک ہو جانے کا مسئلہ ہے یا پیشاب کنٹرول نہ ہونے کا مسئلہ ہے یا یو ٹی آئی کا پرابلم ہے, ایسے لوگ اپنے آپ کو صاف ضرور کریں اور ڈرائی کر کے باہر آئیں. کیونکہ جو خواتین اپنے آپ کو گیلا ہی رکھتی ہیں, مثلا استنجا کیا اٹھ کے باہر آ گئے نماز پڑھی سب کچھ, وہ اندر ان کی شلوار بھیگی سی رہتی ہے, گیلی گیلی رہتی ہے اور اسی سے اصل میں انفیکشن پھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی وہ پوری طرح سوکھتی نہیں کہ پھر باتھ روم جانے کا ٹائم آ جاتا ہے, پھر باتھ روم جاتی ہیں, پھر استنجا کرتی ہیں, پھر اور گیلا کر کے آ جاتی ہیں, تو ایسے بیکٹیریل انفیکشن جو ہیں وہ کامن ہو جاتے ہیں اور کثرت سے بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈرائی کر کے اور پھر پہنے اور ہر روز ٹاول کو بدلیں. یعنی ایک دن اگر آپ نے جو ٹاول استعمال کر لیا اس کو دھو کے دھوپ میں ڈالیں اور دوسرا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کریں خشک, اور اسی طرح ہر روز تبدیل کرتے رہیں. ایک ہی ٹاول کئی دن استعمال نہ کریں, پھر آپ کو اس سے بھی پرابلم ہونے لگے. تو اس طرح صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں, آپ کو بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور یہ وہ مسائل ہیں جو آپ نہ کسی میل ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ایون لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بھی بعض اوقات شرما جاتی ہیں خواتین, نہیں بتاتی اور تکلیف اور اذیت سہتی رہتی ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے. نہ نماز میں توجہ ہے, نہ قرآن میں توجہ ہے, نہ روزے میں توجہ ہے, نہ گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کا وہ ہے, نہ بچوں کے ساتھ کوئی شیئر کرنے کا یا ان کو تربیت کی طرف کی توجہ, کیونکہ وہ ان سائڈ تکلیف محسوس کر رہی ہوتی ہیں, اظہار کسی سے کرنا نہیں چاہتی شرم کے مارے اور اذیت اٹھاتی ہیں. کسی کو پتا نہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, مگر وہ بیسیکلی مسائل یہی ہوتے ہیں. اور کچھ خواتین کو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے, یعنی شرمگاہ کے ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے کنارے جن کو میجر لپس کہتے ہیں, اس کے سائڈ پہ ایک یسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا یسٹ انفیکشن, وہ ایسے اسپیس پہ پاؤڈر سا جم جاتا ہے کناروں پہ اور اس سے خارش ہوتی ہے, اتنی خارش ہوتی ہے کہ خارش کیے بنا بھی نہیں رہ سکتے, اور خارش کر لیں تو ایک اور مرچوں والی جلن شروع ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. بہت کچھ اپلائی کر بیٹھتی ہیں لیکن آرام نہیں آتا. اس کا بھی سب سے اچھا علاج کلونجی کا تیل ہے. جب بھی باتھ روم جائیں اپنے جسم کو خشک کریں تو اس کے بعد ہاتھ دھو کے صاف کر کے اور اس کے ساتھ آپ اپنے جسم کے ارد گرد جہاں بھی یسٹ انفیکشن ہے وہاں پر انگلی کے ساتھ فلیکس سیڈ آئل لگا لیں جہاں جہاں پرابلم ہے. اگر دانے کہیں نکلے ہوئے ہیں بالوں والی جگہ پر, ان جگہوں پر بھی بلیک سیڈ آئل لگائیں, لیکن وہ ہاتھ آپ ان سائڈ یوز نہ کریں. اگر ان سائڈ ہے کوئی پرابلم وہ دوسری انگلی سے کریں, اور اگر ہیئر ایریا پر ساتھ ہی کوئی دانے وغیرہ نکلے ہوئے تو اس کے لیے دوسری انگلی استعمال کریں. اور آئل رکھنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی سی ڈبی الگ سے رکھیں, بڑی بوٹل سے آئل نہ لیں, اس سے ایک تو تیل ضائع ہوتا ہے, اتنا قیمتی اور اتنا یعنی میں تو سمجھتی ہوں قابل قدر تیل ہے کہ اس کو اس طرح ضائع زمین پہ قطرے نہ گریں, ضائع نہ ہو, تو احتیاط سے استعمال کریں اور اس کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین چیز آپ کے لیے پیدا فرمائی اور اس میں کتنا بہترین علاج رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری سے شفا کلونجی اور اس سے بنے ہوئے جو بھی کلونجی کے ساتھ اس کا پاؤڈر کر کے استعمال کریں, اس کا تیل بنا کے استعمال کریں, سوائے موت کی ہر چیز سے شفا ہے اس میں. تو جب اتنی قیمتی چیز اور اتنی اچھی چیز ہے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, چیزوں کو ایسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کے ساتھ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ جہاں بیماری آئی ہے تو ساتھ ہی اس کی شفا بھی آئی ہے, مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں ایک چیز پڑی ہوتی ہے مگر اس کا طریقہ ہمیں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ہے خواتین کی جو بیسک پرابلمز ہیں, بچوں کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے جو مسائل اور پرابلمز ہیں. آپ کلونجی کے تیل سے اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور کستل ہندی سے دو چیزوں کے بارے میں آپ کو صرف 2-4 سینٹنس میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ لوگوں کو اگر چاہیے تو آپ لکھ لیں بیماریوں کے لیے, انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا ہوگی. نہیں, الگ الگ ہیں, کستل باہری الگ ہمارے پاس ہے تو بوٹل میں
میں ویسے رکھتی ہوتی ہوں سفر میں اپنے ساتھ. دونوں کا رنگ بھی فرق ہے, دونوں کی خوشبو فرق ہے, دونوں کا ذائقہ فرق ہے, دونوں کے اثرات فرق ہیں. اثرات فرق کیسے؟ ایک تھوڑا لائٹ ہے, ایک تھوڑی اسٹرانگ ہے, بس یہ اثرات. دونوں سیم بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھیں, یہ ڈارک کلر کی ہوتی ہے ہندی, یہ قسط الہندی یہ ڈارک کلر کی ہے. اس کی اسمیل اتنی اسٹرانگ ہے جیسے کسی بکرے سے اسمیل آتی ہے نا, اس سے ایسی اسمیل آتی ہے. اور جو باہری ہے اس کا ٹیسٹ بالکل ایسے جیسے لکڑی ہے, لکڑی جیسا ٹیسٹ ہے, لکڑی جیسا اس کا رنگ ہے, اور اس کا رنگ اس طرح آف وائٹ ہے, جیسے اس میں ہلکا رنگ ہے نا, اس طرح کا رنگ ہے اس کا. اور یہ ڈارک, یہ اصل میں دردوں کے لیے بہت اچھی ہے قسط الہندی, انفیکشنز کے لیے بہت اچھی ہے. جن لوگوں کو PID کا پرابلم ہے, جن لوگوں کو دانے نکل رہے ہیں, جن کو خارش نکل رہی ہے, خون صاف نہیں ہے, جو کام ہجامہ کرتا ہے نا وہی کام قسط الہندی بھی کرتی ہے. یعنی ہجامہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ خون کو صاف کرتا ہے, اپنے بلڈ ویسلز کو کلین کرتا ہے, بلاکیجز دور کرتا ہے, اور قسط الہندی بھی یہی کام کرتی ہے. ہمارا جسم اصل میں نالیوں کا مجموعہ ہے, رگیں ہی رگیں ہیں ہمارے جسم میں خون کی, جس میں آرٹریز بھی ہیں, وینز بھی ہیں. آرٹریز جو ہیں وہ صاف خون لے کے چلتی ہیں, وینز گندا خون لے کے. یہ ہمارے اسکن کے ساتھ ساتھ ساری وینز ہوتی ہیں گندے خون والی, کٹ جائے, جل جائے, کچھ ہو, ڈیمیج ہو تو گندا خون ضائع ہوتا ہے, صاف خون نہیں ضائع ہوتا. تو کہتے ہیں کہ ایک ابھی جو ریسرچ آئی ہے کہ ایک انسان کے جسم میں اتنی رگیں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں ہماری ہڈیوں سے بھی رگیں گزر رہی ہیں, خون گزرتا ہے تبھی تو ہڈی بڑھتی ہے, اگر خون نہ گزرے تو ہڈی کیسے بڑھے؟ تو ہڈیوں کے اندر بھی خون پایا جاتا ہے. تو یہ ساری رگیں اگر سی کے یعنی اکٹھی جوڑ کے ان کی لینتھ بنائی جائے تو جو ہماری زمین ہے نا پوری, اس کے گرد ایک نہیں, دو نہیں, 2.5 چکر لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک انسان کے اندر خون کی اتنی نالیاں ہیں, اور ان میں سے اگر ایک بھی بلڈ ویسل بلاک ہو جائے تو کہیں ٹیومر بنے گی, کہیں سسٹ بن جائے گی, کہیں فائبرائڈ بنے گا, کہیں ٹانسلز بنیں گے, کہیں ویسے درد شروع ہو جاتا ہے, کہیں انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اب اگر وہ خون کی نالی کو کلین کر دیا جائے, ایسی جیسے گٹر صاف کرتے ہیں مثال کے طور پر, تو گٹر بھی ہمارے گندے, سارا جو گندگی ہے ہماری اس کا ایک نظام ہے نا, سیوریج سسٹم, تو اس میں بھی کہیں بلاکیج آ جائے تو سارا شہر گندا ہو جاتا ہے, اور اگر اس ایک بلاکیج کو دور کر کے اس کو رواں کر دیا جائے تو سارا شہر صاف رہتا ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ جہاں کہیں ایک بلاکیج ہوتی ہے اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم, کہیں گینگلین بن جاتے ہیں, یہاں پہ گینگلین آپ سمجھتے ہیں, کہیں انفلیمیشن ہو جاتی ہے ہڈی کی, زخم ہو جاتے ہیں, پھوڑے, پھنسیاں, پمپل, کہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, دردیں شروع ہو جاتی ہیں. جس جگہ آپ کو درد ہے وہ تو اسپیشلی, لیکن اس کی جو ٹنل ہے یا اس کا جو پیسج ہے اس کو بھی کلین کرنا ضروری ہے, اور اس کے ساروں کا میسیجز جاتے ہیں حرام مغز. یہ حرام مغز ہمارا ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسط البحری, شہد اور ہجامہ, ان سے علاج کراؤ. یہ دی بیسٹ ٹریٹمنٹس ہیں طب نبی میں جن سے علاج کیا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول نے ان کو پسند فرمایا کہ یہ بے ضرر اور بہت ہی کوئک ریلیف دینے والے علاج ہیں. اور اگر آپ کی کوئی رگ بلاک, مثلا آپ کے اگر یہ مونڈے میں درد ہے, فروزن شولڈر ہے, فرض کریں فروزن شولڈر تو ہے, آپ اس کی دوائیاں کھا رہے, پین کلر کھا رہے ہیں, یہ کبھی نہیں جائے گا. ہاں کبھی کسی کہتے ہیں نا اللہ کا حکم آ گیا اور کسی دعا سے کچھ کم ہو جائے تو الگ بات ہے, ادروائز دواؤں سے کبھی نہیں جائے گا. اس کی وین دبی ہوئی ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں, یہ ریلیز ہوگی, یا پھر تھوڑی بہت اس ہڈی میں, یہ جب تک ریلیز نہیں ہوں گی آپ کا شولڈر کبھی نہیں کھلے گا, یہ فروزن ہی رہے گا. اب تو نیک فروزن بھی آ رہی ہے, نیک فریز ہو جاتی ہے, شیٹیکا پین ہے, اس کی رگیں صاف ہو جائیں گی اور وہ ہوتی ہیں ہجامہ سے, اس کے بغیر وہ کھلتا نہیں. ایک دفعہ بھی اگر اس کا ان پارٹ سے ہجامہ ہو جائے, آپ کا فروزن شولڈر ایک دفعہ ہجامہ سے ختم ہو جائے. شیٹیکا اگر پراپر پوائنٹس پتا ہوں کہ اس کے پوائنٹس ہیں کہاں, اکثر لوگ ہجامہ تو کر لیتے مگر اس کا کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا پراپر پوائنٹ کیا ہے, اس کو کہاں سے صاف کرنا ہے, یہ نالی کہاں کہاں سے جڑی ہوئی ہے, کس کس جگہ سے گزر رہی ہے, اس کو کہاں سے کہاں تک صاف کرنا ہے. لوگ کرا تو لیتے تھے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ جب آپ کے پوائنٹ سے لوگوں کو دیکھے پالیسسٹک اووریز کے لیے مثلا ہجامہ کرایا تو وہ گردوں سے بھی نیچے کمر پہ جا کے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں, تو وہ اووری تو آپ کی اوپر ادھر ہے, یوٹرس کے ساتھ سائڈوں پہ آگے اور پیچھے اس کی اپروچ ہے. تو اگر وہاں پوائنٹ نہیں لگا تو سسٹ کیسے ختم ہو سکتی ہے, حالانکہ PCOS ہجامہ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں.
اس کی بھی بلاکیج دور کی جا سکے. ایکچولی جہاں کپ لگایا جاتا ہے وہاں کا گندا خون جمع ہو کے اس پر جب کٹ لگایا جاتا ہے تو وہ خون اٹھایا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، جس سے ساری نالیاں کھل جاتی ہیں، بلڈ سرکولیشن ہو جاتی ہے، وہاں آکسیجن پہنچتی ہے. اگر وہ حصہ انکمپلیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اگر زخمی ہے وہ زخم بھر جاتا ہے، اگر وہاں چوٹ لگی ہے درد دور ہو جاتا ہے، اس کی ساری بلاکیجز کھل جاتی ہیں اور ریلیف ہو جاتا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا، اور میرے پاس فرشتوں کا جو بھی گروہ گزرتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا رکھی. تو یہ ایک بہترین شفا کا طریقہ ہے جو ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں کہ نعمت غیر مترکبہ ہے، کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. دوائیں کھاتے ہیں آپ تو دوا سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جبکہ حجامہ سے آپ بغیر کسی دوا کے جو ہے اس سے ریلیف ہو جاتا ہے. چلے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق جو ہے ہماری زندگیوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.